السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچر وسپرز۔ کل جب میں نے یہ خبر سنی کہ انسانیت کی خدمت کرنے پر خلال امتیاز پانے والی شخصیت جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اب ہمیں نہیں رہیں، جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں محترمہ بلقیس عیدی کے بارے میں، جو رضائے الہی سے اپنے حالق حقیقی سے جا ملی ہیں، تو دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ ڈھونڈو گی ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، ایک عہد وفا، ایک عہد انسانیت تمام ہوا۔ یوں تو محترمہ بلقیس عیدی کی ان گنت خدمات ہیں، لیکن انسانیت کی خدمت میں سب سے بڑی خدمت بچوں کے لیے جھولا تھا۔ ان بچوں کے لیے جن کو ان کے والدین غربت کے ڈر سے، جہیز کے ڈر سے یا گناہ کے ڈر سے رات کے اندھیرے میں ڈال کے گئے تھے، اور وہ عبدالستار عیدی اور بلقیس عیدی کی وجہ سے دن کے اجالے میں سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو احمد، دل میرا ایسے درختوں کو ولی بولتا ہے۔ آپ محترم عبدالستار عیدی اور محترمہ بلقیس عیدی کی طرح بن تو نہیں سکتے، لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی کاوشوں، اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں کی وجہ سے ہم اس کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کیسے؟ تو وہ ایسے، روتے ہوں کو ہنساتے ہوئے، روٹھے ہوں کو مناتے ہوئے، رستے سے کنکر اٹھاتے ہوئے، غریبوں سے شفقت سے ہاتھ ملاتے ہوئے، جگنوؤں کی طرح جگمگاتے ہوئے، فلاحی اداروں میں بے حساب پیسہ لٹاتے ہوئے، دوسروں کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے، اپنے غم چھپاتے ہوئے، دوسروں کی غلطی پہ پردہ ڈالتے ہوئے، کسی پہ بہتان نہ لگاتے ہوئے، رنجشیں ملا کر سب کو گلے سے لگاتے ہوئے، بس یوں ہی ہنستے مسکراتے ہوئے، بلقیس عیدی کی طرح انسان کو انسانیت سکھاتے ہوئے۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ محترم عبدالستار عیدی اور محترمہ بلقیس عیدی کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، آمین۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، جہاں تک ہو سکے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔